دیکھیں یہ مظلوم کربلا کا غم، یہ حسین کی مجلس، یہ حسین کا ماتم، یہ حسین کی فرش ازا محتاج تعارف نہیں۔ ہمارے درمیان ہندوستان کی مشہور و معروف انجمن ناہا خوانی سینہ زنی کرنے کے لیے تشریف لائی ہیں۔ ہمارے برادر بزرگ ہمارے درمیان تشریف لا رہے ہیں۔ محترم جناب مولانا شفقت تقی صاحب قبلہ اپنے ماتمی دستے کے ساتھ اس عزا خانے میں تشریف لا چکے ہیں، مگر میں ان کا 2 منٹ وقت لینا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ کوئی بھی انجمن، کوئی بھی عزادار محتاج تعارف نہیں ہوتا ہے۔ آپ مجھے پہچانو یا نہ پہچانو، ہم آپ کو پہچانے یا نہ پہچانے، وہاں اور لوگ ہوتے ہوں گے جو لوگ محتاج تعارف ہوتے ہیں۔ ہم لوگ جب اس فرش عزا پر آ جاتے ہیں تو ہمارے ہاں نہ باپ کے ذریعے تعارف، نہ بھائی کے ذریعے تعارف، نہ خاندان کے ذریعے تعارف، نہ رشتہ دار کے ذریعے تعارف، نہ عزیز و اقارب کے ذریعے تعارف، نہ امیر و غریب کے ذریعے تعارف ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں تعارف اگر کرایا جاتا ہے تو صرف یہی کرایا جاتا ہے کہ یہ حسینی ہے۔ ہمارا جو تعارف کرایا جاتا ہے وہ اسی انداز سے کرایا جاتا ہے، یہ حسینی ہے، یہ حسین کا ماتم کرنے والا ہے، یہ حسین کا تعزیہ اٹھانے والا ہے، یہ حسین پر گریہ کرنے والا ہے، یہ حسین پر رونے والا ہے۔ دیکھیے میں چاول پور میں پہلی بار نہیں آیا ہوں، میں مستقل یہاں پر آیا ہوں پچھلے سال چھوڑ کر کے، کنٹینیو 4 سال سے میں آ رہا ہوں۔ آپ حضرات مجھے بھلی بھاتی جانتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن آپ یقین مانیے ابھی مجلس ہو رہی تھی، ہمارے نوجوانوں نے نعرہ لگایا، ہمارے نوجوانوں نے ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری کا جواب دیا، یا علی کہا، اور انشاءاللہ آپ لوگ نعرہ لگائیں گے اور نعرہ حیدری کے جواب میں یا علی کہیں گے۔ مگر کیا کریں، آج ہمارے ہاں ایک نعرہ چلا ہوا ہے، لبیک یا حسین۔ آج نہیں چلا ہے، ہم نے دیر سے لگایا ہے، ہم نے یہ نعرہ دیر سے لگایا ہے، ورنہ آپ یقین مانیں جب جناب مسلم کوفے میں پہنچے تھے اور مسلم کے ہاتھوں پر 18,000 لوگوں نے بیعت کی تھی تو سب نے بیعت کرنے کے بعد ایک ہی جملہ کہا تھا، لبیک یا حسین۔ آپ کیا سن رہے ہیں؟ آپ نہیں بولو گے، سب نے کیا کہا تھا؟ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ میں اس مجمع سے یہی کہہ رہا ہوں، اتنا یہ نعرہ لگا دو لبیک یا حسین کا کہ یہ آواز یہاں سے اٹھے، سعودی کی حکومت تک جائے اور وہاں یہ لبیک یا حسین بھرپور تماچا بن کے لگے۔ کہنے سے کام نہیں کرتا۔ حسین لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ دیکھیے پیچھے والے ہاتھ نہیں اٹھا رہے ہیں، سنیے آپ کے نہیں ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ نعرہ حیدری ہم لگاتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، یا علی کہتے ہیں، لبیک یا حسین ہم نے کہا، ہاتھ اٹھایا، یا حسین کہا۔ کچھ لوگ ہاتھ نہیں اٹھاتے ہیں۔ ہم سے کسی نے سوال کیا تھا، ابھی بجنور میں گیا تھا اشرا پڑھنے کے لیے، ہم سے کسی نے سوال کیا، صاحب آپ نعرہ حیدری لگاتے ہیں، یا علی کہتے ہیں، لبیک کہتے ہیں، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ یہ ہاتھ اٹھانے کا فارمولہ میری سمجھ میں نہیں آتا۔ آئیے جنہوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا ہے میں ان کے لیے فارمولہ بتائے دے رہا ہوں۔ آپ نے کلاس اٹینڈ کیا ہے؟ کسی اسکول میں گئے، کالج میں گئے، مدرسے میں گئے، استاد آیا، ادھیاپک آیا، ماسٹر آئے، سر آئے، یہ بتائیے کہ اس میں سے کتنے لوگوں نے ہوم ورک کیا ہے؟ کیا سن رہے ہیں آپ؟ پیچھے والوں تم نے ہوم ورک نہیں کیا؟ کتنے لوگوں نے ہوم ورک کیا ہے؟ اب جن بچوں نے ہوم ورک کیا تھا فوراً ہاتھ اٹھا دیا۔ جن لوگوں نے ہوم ورک کیا تھا فوراً ہاتھ اٹھا دیا۔ جن کے ہوم ورک پورے نہیں تھے ان کے ہاتھ نیچے رہ گئے۔ اب سمجھے ہم نعرہ حیدری کے جواب میں یا علی کیوں کہتے ہیں؟ ہم یا علی کہہ کے یہ جواب دیتے ہیں ہمارا ہوم ورک پورا ہو چکا ہے۔ لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ حیدری خدا سلامت رکھے ان ہاتھوں کو جنہوں نے لبیک یا حسین کی دعوت دی اور ہاتھ اٹھایا ہے۔ ہم لبیک یا حسین کا نعرہ بلند کرتے ہیں۔ آئیے سنیے، ہمارا سونا علی کے لیے، ہمارا جاگنا علی کے لیے، ہمارا اٹھنا علی کے لیے، ہمارا چلنا علی کے لیے، ہمارا کھانا علی کے لیے، ہمارا پینا علی کے لیے، ہمارا دیکھنا علی کے لیے، ہمارا ہلنا علی کے لیے، ہمارا سوچنا علی کے لیے۔ ہم سوچتے ہیں تو علی سوچتے ہیں، بولتے ہیں تو علی بولتے ہیں، چلتے ہیں تو علی توجہ فرمائے۔ ہم جو بھی سوچتے ہیں وہ علی سوچتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری سوچ ہی اعلیٰ ہے، ہم کبھی بس سوچ ہی نہیں سکتے۔ ہم ہندوستان میں زندگی گزار رہے ہیں، ہماری سوچ ہی اعلیٰ ہے، ہم کبھی پست سوچ ہی نہیں سکتے۔ اور پست کیسے سوچیں؟ پست وہ سوچتے ہوں گے جن کا رہبر پست ہوتا ہے۔ ہمارا علی کل بھی علی تھا، آج بھی علی ہے۔
کل بھی علی تھا، آج بھی علی ہے، کل بھی علی رہے گا۔ ہم کسی ایسے ویسے کو علی نہیں مانتے، ہم اس کو علی مانتے ہیں جو سوئے تو نبی دکھائی دے، جاگے تو مشکل کشا بن جائے، اور اگر چہرے پر نقاب ڈال لے تو ایک قبیلے کا خدا بن جائے۔ آئیے ہم ہندوستان میں بول رہے ہیں، ہمارے ہندوستان کا ایک شاعر بڑا مشہور شاعر ہے، جہاں سے میں شاہ پڑھ کے آیا وہ شفقت بھائی وہی کا شاعر آپ بھی جانتے ہیں، وہ شاعر محتاج تعارف نہیں ہے، مہندر سنگھ ایچ بجنوری کے۔ میں نے بہت شعر یہاں پر کوٹ کیے ہیں، آج 4 مصرے نئے کوٹ کر رہا ہوں، آپ اگر غور سے سن سکتے ہو تو سنیے گا، ان کے حق میں دعائیں دیجیے گا۔ مہندر سنگھ کہتے ہیں نہ کوئی میرے لیے ہے نہ میں کسی کے لیے، کیا کہنا نہ کوئی میرے لیے ہے نہ میں کسی کے لیے، یہ میرا جاگنا سونا ہے سب علی کے لیے۔ تیسرا چوتھا مصرع سنبھالیے گا، نہ کوئی میرے لیے ہے نہ میں کسی کے لیے، یہ میرا جاگنا سونا ہے سب علی کے لیے۔ تو یہ کون ہے شب ہجرت نبی کے بستر پر جو موت توڑ کے سویا ہے زندگی کے لیے؟ آپ بیدار ہیں، نماز عشق حسین میں مصروف ہو جاتی ہے۔ انجمن دستہ معصومیہ بڑا گاؤں گھوسی صاحب بیاض جناب شفقت تقی صاحب شفقت اپنے ماتمی دستے کے ساتھ یہاں کلام پیش کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد انجمن فیض حسینی خادم ذوالجناح اور سوانح خانی سی نظری کرے گی، اور اس کے بعد مجلس کو خطاب فرمائیں گے شہنشاہ ترنم حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید نظر محمد زینبی صاحب قبلہ جو تشریف لا چکے ہیں۔ یا حسین میرے مولا کے ہاتھوں میں جنت کی سرداری ہے، میرے مولا کے ہاتھوں میں جنت کی سرداری ہے، میرے مولا کے ہاتھوں میں جنت کی سرداری ہے، میرے مولا کے ہاتھوں میں جنت کی سرداری ہے، میرے مولا کے ہاتھوں میں جنت کی سرداری ہے، میرے مولا کے ہاتھوں میں جنت کی سرداری ہے، اے منکر ماتم تیرے لیے یہ، 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 کتنی بڑی دشواری ہے۔ اور تھوڑے خاص دیکھیں گے چلیے جہاں بھی حضرات، جنت کی سرداری ہے، میرے مولا کے ہاتھوں میں جنت کی سرداری ہے، اے منکر ماتم تیرے لیے یہ، 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 کتنی بڑی دشواری ہے، میرے مولا کے ہاتھوں میں جنت کی سرداری ہے، میرے مولا کے ہاتھوں میں جنت کی سرداری ہے، اے منکر ماتم تیرے لیے یہ، 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 کتنی بڑی دشواری ہے، میرے مولا کے ہاتھوں میں جنت کی سرداری ہے۔ شعر دیکھیں بطور خاص، مولا کے ہاتھوں میں جنت کی سرداری ہے، اے چھوڑ کے دریا بھاگ رہے ہیں مرحب انتر کے وارث، مرحب انتر سماعت کرے بطور جہاں بھی حضرات، مرحب انتر کے وارث، اے چھوڑ کے دریا بھاگ رہے ہیں مرحب انتر کے وارث، مرحب انتر کے وارث، مرحب انتر کے وارث، شیر خدا کا شیر اکیلا،
شیر خدا کا شیر اکیلا بطور خاص لاکھوں فوج بھاری ہے مولا کے ہاتھوں میں جنت کی سرداری ہے میرے مولا کے ہاتھوں میں جنت کی سرداری ہے اے منکر ماتم تیرے لیے یہ 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 کتنی بڑی دشواری ہے میرے مولا کے ہاتھوں میں جنت کی سرداری ہے یہ شعر بھی دیکھ لے بطور خاص میں جنت کی سرداری ہے اے پورے سال تو مفتی تو نے منہ سے خون نہیں اگلا محرم جب آتا ہے فتوے شروع ہو جاتے ہیں سماعت کریں گے جہاں بھی حضرات نے بطور خاص پورے سال خاموش محرم میں فتوے اے پورے سال تو مفتی تو نے منہ سے خون نہیں اگلا بطور خاص قافیہ صرف محرم میں آتی ہے بطور خاص صرف محرم میں آتی ہے محرم میں آتی ہے یہ کیسی بیماری میرے مولا کے ہاتھوں میں جنت کی سرداری ہے ارے پورے سال تو مفتی تو نے منہ سے خون نہیں اگلا منہ سے خون نہیں اگلا منہ سے خون نہیں اگلا صرف محرم میں آتی ہے محرم میں آتی ہے صرف محرم میں آتی ہے محرم میں آتی ہے یہ کیسی بیماری ہے میرے مولا کے ہاتھوں میں جنت کی سرداری ہے میرے مولا کے ہاتھوں میں جنت کی سرداری ہے منکر ماتم تیرے لیے یہ ماتم تیرے لیے یہ کتنی بڑی دشواری ہے میرے مولا کے ہاتھوں میں جنت کی سرداری ہے میرے مولا کے ہاتھوں میں جنت کی سرداری ہے اے دیکھ کے ہم دونوں کا چہرہ یہ رضوان پکار اٹھا بطور خاص اس لیے کہ گیٹ پہ سب کو جانا جنت کے دروازے پر سب رہیں گے لیکن جانا کس کو ہے وہ فیصلہ وہاں سے سماعت کریں گے بطور خاص جہاں بھی حضرات پکار اٹھا ارے دیکھ کے ہم دونوں کا چہرہ یہ رضوان پکار اٹھا ایک یہ اور ایک یہ دو چیز پکار اٹھا اے دیکھ کے ہم دونوں کا چہرہ یہ رضوان پکار اٹھا بطور خاص دیکھا پکار اٹھا یہ رضوان پکار اٹھا اس کا ڈپلیکیٹ کاغذ بطور خاص قافیہ دیکھا اس کا ڈپلیکیٹ کاغذ بطور خاص یہ ویزا سرکاری ارے دیکھ کے ہم دونوں کا چہرہ یہ رضوان پکار اٹھا کہتے ہیں دونوں بھائی ہیں مگر کتنا فرق پکار اٹھا اے دیکھ کے ہم دونوں کا چہرہ یہ رضوان پکار اٹھا رضوان پکار اٹھا یہ رضوان پکار اٹھا اس کا ڈپلیکیٹ کاغذ ڈپلیکیٹ کاغذ اس کا ڈپلیکیٹ کاغذ ڈپلیکیٹ کاغذ یہ ویزا سرکاری ہے مولا کے ہاتھوں میں جنت کی سرداری ہے میرے مولا کے ہاتھوں میں جنت کی سرداری ہے منکر ماتم تیرے لیے یہ ماتم تیرے لیے یہ فکر ماتم تیرے لیے یہ ماتم تیرے لیے یہ کتنی بڑی دشواری ہے میرے مولا کے
ہاتھوں میں جنت کی سرداری ہے، میرے مولا کے ہاتھوں میں جنت کی سرداری ہے۔ اور حضرات آئیے اب اپنے مقصد کی طرف، چونکہ ایک بہترین ماحول اور بہترین نظامت ہمارا چھوٹا بھائی فرائض انجام دے رہا تھا، اس لیے ہم نے سوچا کہ 2-3 شعر کے ذریعے پیغام پہنچ جائے، لیکن میں اس طرح کی نواخوانی کا کم عادی ہوں۔ لیجئے شروع کرتا ہوں کہ آپ نے واہ واہ کیا، یقیناً جب بھی فضائل ہوتے ہیں تو یہی جی چاہتا ہے کہ واہ واہ کیا جائے، لیکن یہ واہ واہ صرف ہمارے کام آتی ہے، لیکن اگر آنکھوں سے چند قطرے آنسو نکل جائیں تو یہ حسین کے زخموں کے کام آتے ہیں۔ یہ واہ واہ ہمیں جنت تک لے جائے گی، لیکن یہ ہمارا آنسو ہم سے نہیں پہنچے گا۔ درمیان میں ایک بی بی ہے جو آ کے بیٹھی ہے، پہلے وہ لیتی ہے تب حسین تک پہنچتا ہے۔ اس رومال پر جو کبھی اور کی پیشانی پر بنا ہے، اس بی بی کے رومال پر آپ کے آنسو حسین تک پہنچتے ہیں، اور بی بی لے جا کے حسین کے زخموں پر لگاتی ہے۔ اس آنسو کے بدلے قسم خدا کی مجھے کچھ ملے نہ ملے، دنیا آنسوؤں کے بدلے جنت کو تلاش کرتی رہے، لیکن میرے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ میرا آنسو حسین کے زخموں کا برابر ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہیے۔ مولا یہ آنسوؤں کا نذرانہ اہل غازی پور، اہل چاول پور اور دور دراز سے ہمارے تمام بھائی بہنیں آئے ہیں۔ شہزادی یہ آنسو ہم آپ کے حوالے کر رہے ہیں، بی بی نے لے جائیے، اپنے لال کے زخموں پر لگا دیجیے، اس لیے کہ آج تک آپ کے لال کے زخم اچھے نہیں ہوئے، ان آنسوؤں سے اچھے نہیں ہوتے۔ معلوم ہے روایت کے فقرے ہیں کہ جب آنسو شہزادی لگاتی ہیں تو حسین کہتے ہیں اماں ان آنسوؤں سے میرے زخموں کو بڑی راحت ملتی ہے، بڑا آرام ملتا ہے۔ اس کا مطلب کہ آج بھی حسین کی برچی کا زخم تازہ ہے، آج بھی وہ پتھروں کی چوٹ تازہ ہے، آج بھی وہ تیروں کے زخم تازے ہیں۔ ہمارے آنسو بس اتنا کرتے ہیں کہ زخموں کی جلن کم کر دیتے ہیں، اور حسین کہتے ہیں اماں بڑا آرام مل رہا ہے ان آنسوؤں سے۔ بس میں نہیں مانتا آنسو شفقت تبھی نہیں، یہاں کھڑے ہوئے تمام المعین بیٹھے ہوئے سب ان کے لیے نہیں، حسین کے لیے، اس لیے یقیناً ساری آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہیں۔ بی بی زہرا یقیناً آنسو لے رہی ہوں گی۔ روایت اور آگے بڑھتی ہے، بس پڑھ کے نماز شروع کرتا ہوں کہ ساتھ میں ایک کمسن بچی بھی آتی ہے، وہ جب ساری آنکھوں کو روتا ہوا دیکھتی ہے تو کہتی ہے دادی یہ کون لوگ ہیں جو رو رہے ہیں، یہ کس کو رو رہے ہیں، کس کا ماتم کر رہے ہیں؟ فرماتی ہے بیٹا یہ تیرے بابا پر آنسو بہا رہے ہیں۔ ہاں زادرو یہ وہ بچی ہے جب آئے بابا کہہ کے روتی تھی تو شمر ملون تماچے مارتا تھا، لیکن جب آج اتنا بڑا مجمع روتا ہے آپ یقین سے بتاؤ، تصور فرماؤ اس بچی کو کتنی راحت ملتی ہوگی، کتنا سکون ملتا ہوگا۔ یہ نوحہ خانی ہے کیا؟ یہ نوحہ نام ہے گریا و بکا کا، یہ ماتم نام ہے آنسو بہانے کا، اس کے علاوہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ وہ نوحہ نہیں جس میں رویا نہ جائے۔ ہم کیا نوحہ پڑھیں گے، یہ صاحب بیاس کیا نوحہ پڑھیں گے؟ نوحہ تو ایک ہی شخص پڑھتا ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں تھی، پڑھتا تھا روتا تھا، یہاں تک منحال کو کہنا پڑ گیا منحال مولا کب تک ہوئی۔ وہ نوحہ پڑھے گا جس نے دیکھا ہے، ہم کیا نوحہ پڑھ پائیں گے؟ مختلف روایات کے ذریعے 1400 سال بعد تھوڑا بہت ہم نے سنا ہے، ہم نے نہیں دیکھا نا کہ شمر ملون کیسے حسین کی گردن پر ضرب مار رہا تھا۔ یہ تو زینب نے دیکھا ہے نا، وہ بتائیں گی، ہم نہیں بتا پائیں گے، ہم کیا نوحہ پڑھیں گے۔ لیکن جو مختلف روایات سے ہم تک آئے، شاعروں نے قلم بند کیا
وہ آپ تک ہم پہنچا رہے ہیں. لیجئے ایک نوحہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. انشاءاللہ مصاحب ہوں گے IPS مختار محسن صاحب کا وہ کلام سورا کا خواب. ایک بیٹی مدینے میں ہے، ایک بیٹی زندان میں ہے، دونوں طرف کریا ہے، دونوں طرف بکا ہے، بس فرق اتنا ہے کہ وہ تماچوں پہ رو رہی ہے اور یہ بیٹی باپ کی جدائی پر آنسو بہا رہی ہے. خواب میں دیکھا کہ کربلا کے میدان میں بابا کا گھر اجڑ رہا ہے، کس کس انداز میں مصیبتیں ہو رہی ہیں. انشاءاللہ آپ مصاحب ہوں گے، حق کے ماتم ادا ہوگا. آپ بالکل رونے کے لیے آمادہ ہو گئے بڑے خلوص سے. یہ میرا بھائی اللہ اسے ترقی دے، اس لیے کہ میں نے کبھی نوحہ پڑھتے ہوئے دعا مانگی تھی. پٹنہ کے اندر لوگ رو رہے تھے IPS مختار محسن صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام. اسی سال وہ بیٹھے تھے اور IPS ہو گئے. میری بہت ساری دعائیں میرا بھائی ذیشان اس کے لیے ہیں اور انشاءاللہ یہ ترقی کرے گا، اس لیے کہ جس پوسٹ پہ ہے اور مولا کا کرم ہے کہ دل و جان سے یہ پروگرام وہ کرتا ہے. آپ لوگ دعا کریں کہ وہ ترقی پائے اور اسی طرح اس سے بھی بہتر طریقے سے یہ عزاداری کا سلسلہ اسے نوجوانوں چھوڑنا مت. یہ پیغام ہے ذیشان کا کہ کہیں بھی پہنچ جاؤ، کسی حالت میں رہو، ہماری پہچان یہ عزاداری ہے، یہ ماتم حسین ہے. لیجئے نوحہ آپ کے حوالے ہے. صغرا نے آج دیکھا ہے بچوں کو خواب میں، صغرا نے آج دیکھا ہے بچوں کو خواب میں، صغرا نے آج دیکھا ہے بچوں کو خواب میں، صغرا نے آج دیکھا ہے بچوں کو خواب میں، پیاسے ہیں 3 روز سے دشت عذاب میں، سماعت کریں گے کیسی پیاس ہے، تصورات چاہیے. دشت عذاب میں، اور چھالے ہیں منہ میں جیسے ہوں کانٹے گلاب میں، چھالے جیسے کم سن بچے چھوٹے چھوٹے پیاس کی شدت، کانٹے گلاب میں، چھالے ہیں منہ میں جیسے ہوں کانٹے گلاب میں، چھالے ہیں منہ میں جیسے ہوں کانٹے گلاب میں. سماعت کریں گے عزاداروں. پانی کا تصور، پانی کا تصور، پانی تو چھوڑو. شاعر نظم کر رہا ہے کہ آنکھوں میں جو آنسو تھے وہ بھی بہہ کے خشک ہو گئے تھے. پانی کہاں، آنسو نہیں. تصورات چاہیے، انشاءاللہ آپ کے ماتم ادا ہوگا. ارے چھالے ہیں منہ میں جیسے ہوں کانٹے گلاب میں، چھالے ہیں منہ میں جیسے ہوں کانٹے گلاب میں، آنکھوں کے چند قطرے بھی آہوں میں ڈھل گئے، سانسوں کی تیز آنچ سے پتھر پگھل گئے، سانسوں کی تیز آنچ سے پتھر پگھل تصورات چاہیے. چھوٹے چھوٹے بچے پیاس کی شدت سے بے قرار، پتھر پگھل گئے، ایک کم ہو گئی ہے خیموں میں ماؤں کی لوریاں، جل بجھ گئی ہے بچوں کی ڈھارس کی بستیاں، ہے
خشک خشک آنکھوں میں سیال سیز کیا. آزاداروں، لوریاں مائیں کس وقت سناتی ہیں بچوں کو؟ جب بچہ رو رہا ہے، سوتا نہیں ہے. مگر ہائے افسوس، اب بچے 3 دن کی پیاس میں اتنی تاب نہیں کہ منہ کھول کے کہہ سکے اماں. تصورات چاہیے، میں آپ کو تصور دے رہا ہوں، سماعت کریں گے. اے خشک خشک آنکھوں میں سیال سیز کیا. بڑھتے قدم فرات کی جانب ٹھہر گئے، حسرتا کی ٹوٹ کے پیالے بکھر گئے. حسرتا کی ٹوٹ کے پیالے بکھر گئے. عصر کا وقت آ گیا، سماعت کریں گے تو سننا چاہیے. ٹوٹ کے پیالے بکھر گئے. شاداب شفقتوں کے شجر بے ثمر ہوئے، ہنگام عصر خون پسینے میں تر ہوئے. فرد علم سے بچوں کے ٹکڑے جگر ہوئے. کہنے لگے امیدوں کے رشتوں کو توڑ کے مولا نرن میں جائیے، ہم سب کو چھوڑ کے. انشاءاللہ روئیں گے، حق ماتم ادا ہوگا انشاءاللہ. سماعت کرے تو سونا چاہیے. مولا نرن میں جائیے، ہم سب کو چھوڑ کے. مقتل میں ہے حسین حفاظت خدا کرے. مقتل میں ہے حسین حفاظت خدا کرے. کوئی نہیں جو دشت میں وعدہ وفا کرے. تیروں کی بارشوں میں جو تنہا ہو کیا کرے. سماعت کریں گے، وہ منظر برداشت نہیں کر پائیں گے. کیسے شہ زینب نے دیکھا ہوگا، تصورات چاہیے عزاداروں کو. تیروں کی بارشوں میں جو تنہا ہو کیا کرے. زخموں سے چور چور ہے بے ہوش خاک پہ، شمرے لائی ہے بیٹا ہوا جس میں پاک بر. شمرے لائی ہے بیٹا ہوا جس میں پاک. قیامت کا زدارو تصورات چاہیے. شمرے مرحوم سینے پر سوار ہے اور ماں دیکھ رہی ہے. پاک پر آئی صدائے فاطمہ اے شمر بدگوہر. آئی صدائے فاطمہ اے شمر بدگوہر. تجھ کو ملے گا کیا میرے بیٹے کو مار کر. جزاک اللہ جزاک اللہ. یقیناً آپ رو رہے ہو، لیکن میں یاد دلا دوں کہ ایسے رونا معصومین کو پسند نہیں ہے. نوجوانوں سسک سسک کے مت رویا کرو. ایک شخص چاہنے والا تھا، مولا کا قریبی تھا،
مجلس میں بیٹھ کے رو رہا تھا. مولا نے کوہنی سے اشارہ کیا, اے بھائی تو کیا کر رہا ہے؟ 8ویں امام کا واقعہ ہے. اس نے کہا مولا میں رو رہا ہوں. کہا تو رو نہیں رہا ہے؟ کہا میرے مولا میری آنکھیں تو دیکھیں یہ آنسوں سے لبریز ہیں. کہا تو رو نہیں رہا ہے؟ کہا مولا پھر آپ بتائیں کیسے رو؟ کہا ایسے رو جیسے اپنے جوان لال کو رویا. بڑی تمنا ہے معصومین کی اپنے جد پہ رونے کے لیے, تڑپ تڑپ کے رو, چیخ چیخ کے رو. آئی صدائے فاطمہ اے شمر بدگوہر, تجھ کو ملے گا کیا میرے بیٹے کو مار کر. سن کر چھری رگڑنے لگا حلق شاہ پر. آنچل میں ماں نے بیٹے کے سر کو اٹھا لیا, خون میں تڑپتی لاش کو دل سے لگا لیا. جزاک اللہ. خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے, خدا ان آنکھوں پر رحمت نازل کرے. حسین شہید ہو گئے. آدائے دین جب سر شہداء جمع کیے, لیجیے حسین شہید ہو گئے. اب علی اصغر کا سر نہیں مل رہا. سماعت کریں گے زدارو تصورات چاہیے. آدائے دین جب سر شہداء جمع کیے, اصغر کا سر نہ پایا تو مقتل میں چل دیے. اصغر کا سر نہ پایا تو مقتل میں چل دیے. میٹی جہاں پہ نرم تھی نیزے چبھو دیے. مائیں اپنے آپ کو سنبھال لے, خدا کسی ماں کو ایسا منظر نہ دکھائے. فضا نے کہا رباب تیرے اصغر کی خیر نہیں. میٹی جہاں پہ نرم تھی نیزے چبھو دیے. وحشت زدہ رباب کا دل تھر تھر آ گیا, نیزے کے ساتھ لاش اصغر بھی آ گیا. نیزے کے ساتھ لاش اصغر بھی آ گیا. سماعت کریں گے زدارو. سغرا تڑپ رہی ہے بے چین, خواب دیکھا میرا بھیا مار ڈالا گیا, میرے بابا مار ڈالے گئے, اب کوئی نہیں بچا. ایسی صورت میں بابا کون ہے جو آپ کے پاس رہے گا؟ سماعت کریں گے. دیکھا ہے جب سے خواب بہت بے قرار ہوں, نظروں میں بابا آپ کی میں خاک سار ہوں. مانا کہ میں سفر کے لیے تم پہ بھار ہوں. اے بابا میں نے وہ خواب دیکھا ہے جو خدا کسی بیٹی کو نہ دکھائے. بابا میں نے خواب دیکھا کہ میرا گھر اجڑ گیا. بابا اب مجھے بھی کربلا آنا پڑے گا, مجھے بھی آپ کو لے چلنا پڑے گا. سماعت کریں گے تصورات چاہیے. مانا کہ میں سفر کے لیے تم پہ بار ہوں, میں بھی چلوں گی چاہے میرے تن کو باندھ دو.
गर्दन को बांध दो। या बेज़ुबां के झूले में बाबा बाप के लिए बेटी का रहना बहुत जरूरी है। क्षमा करें सबरा में गर्दन को बांध दो। उस वक्त बाबा जान मेरी याद आएगी, नन्ही जुबान भाई की जब सूख जाएगी। ज़रारो जब मैंने रवायतें पढ़ी तो मुझे दो बचपना बिल्कुल एक जैसा लगा। एक अपने आका हुसैन का, रात में प्यास बहुत लगती थी और उठ के बीवी पानी पिलाती थी। वैसे ही बिल्कुल अली असगर का बचपना था। सोहरा गहवारा जुम्बानी करती थी और उठ के रात में अपने भैया को पानी पिलाती थी। और सोहरा कह रही, बाबा जब मेरा भैया प्यासा होगा मेरी बहुत याद आएगी, समाप्त करेंगे तो सोहरा जाएगी। उस वक्त बाबा जान मेरी याद आएगी, नन्ही जुबान भाई की जब सूख जाएगी। करबो बला में प्यास की शिद्दत सताएगी। ए बाबा जब दरिया पे पहरा होगा कोई नहीं जाने पाएगा तो आपकी बेटी पानी लाएगी, समाप्त करेंगे तो सौराज चाहिए। करबो बला में प्यास की शिद्दत सताएगी। लाऊंगी कोसों दूर से पानी निकाल के, असगर को मैं पिलाऊंगी ज़मज़म संभाल के। असगर को मैं पिलाऊंगी ज़मज़म संभाल के। समाप्त करें। जनाब अली असगर के लिए सुबह का एक मोहसिन मियां ने किस अंदाज में पेश किया तस्वीर चाहिए। ज़मज़म संभाल के। 6 माह का जब होगा तो खुशियां मनाऊंगी, मैं करबला पहुंच के सबीले लगाऊंगी। गुजरेगा जो उधर से मैं पानी पिलाऊंगी। मैं हर राहगीर को पानी पिलाऊंगी और उससे कहूंगी एक दुआ करें। समाप्त करेंगे तो सौराज चाहिए। नौजवानों बर्दाश्त कर सकते हो तो कर लो, मगर माएँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। जहां भी मेरी माएँ और बहनें तस्वुर चाहता हूँ, गुजरेगा जो उधर से मैं पानी पिलाऊंगी। हर एक से कहूंगी बस इतनी दुआ करे, तीरों की बाढ़ में मेरा असगर हंसा करे। तीरों की बाढ़ में मेरा असगर हंसा करे। समाप्त करेंगे क़यामत। तीरों की बाढ़ में ये शेर देखें क्या तस्वीर पेश किया। मैंने सुना है आपके दुश्मन भी आएंगे, बहती हुई फुरात पे पहरा लगाएंगे। ए बेटा, ए बाबा, मैं आपकी बेटी हूँ। अगर वो आपको दुश्मन समझेंगे तो हो सकता है मैं दरिया पर जाऊं और उनसे कहूं कि मैं तो बच्ची हूँ, मैं तो बेटी हूँ, मेरे लिए दरिया का रास्ता छोड़ दो, तो वो मान जाएंगे कि तस्वुर मुस्लिम समाप्त करेंगे। तस्वुरात चाहिए, इसलिए कि हमारे हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया का ये कल्चर है कि
کہ عورتوں کا بڑا احترام ہوتا ہے، بس میں جگہ نہیں ہے، مرد ہے سیٹ چھوڑ دیتا ہے، عورت آ گئی ہے، بچی آ گئی ہے، مگر ہائے کتنے بے رحم تھے وہ سارے جنہوں نے عورتوں پہ ظلم کیا، جنہوں نے سکینہ کو تماچے مارے، جنہوں نے زینب کو درے مارے. سماعت کریں گے تصورات چاہیے. میں نے سنا ہے آپ کے دشمن بھی آئیں گے، بہتی ہوئی فرات پہ پہرا لگائیں گے، میں ہاتھ جوڑ دوں گی تو وہ مان جائیں گے. ارے بابا میں اکیلی نہیں جاؤں گی، اپنی بہن سکینہ کو لے کے جاؤں گی. بس دادارو برداشت کر سکتے ہو تو کر لو. میں ہاتھ جوڑ دوں گی تو وہ مان جائیں گے. قرب فرات ہوگی سکینہ بھی ساتھ میں، پانی کا پیالہ دوں گی میں اصغر کے ہاتھ میں، پانی کا پیالہ دوں گی میں اصغر کے ہاتھ میں. اب صاحبان اولاد کا مجمع ہے، تقریباً جن باپ کے پاس بیٹیاں ہیں وہ اس چیز کو محسوس کر سکتے ہیں. کے ہاتھ میں جب میں نہ ہوں گی آپ کی خدمت کرے گا کون. عزادارو 10 بیٹے مل جائیں مگر ہر باپ کی ایک تمنا ہوتی ہے اللہ ایک بیٹی دے دے. یہ بیٹی کیوں، یہ بیٹی کیوں؟ مرنے کے بعد لاش پہ آ کے چیخ کے روئے گی تو ہائے ہائے عزادارو یہ تصورات. صاحبان اولاد یہاں موجود، 10 بیٹے موجود مگر تمنا بیٹی کی ہے. اللہ ایک بیٹی دے دے. اللہ نے بیٹی دے دی. میں نے کہا صاحب رشتہ کا سوچ رہا ہوں کوئی بہتر اچھا مل جائے اور کوشش یہ کر رہا ہوں کہ قریب مل جائے. کہا کیوں؟ کہا بڑھاپے میں آ کے بیٹی سہارا بن سکتی ہے، بیٹی ہی خدمت کر سکتی ہے. عزادارو تصورات چاہیے جہاں بھی حضرات ہیں، حق ماتم ادا ہوگا. میں نہ ہوں، میں جب نہ ہوں گی آپ کی خدمت کرے گا کون. اے بابا آپ کربلا میں اکیلے ہوں گے اور بیٹی مدینے میں ہوگی. تصورات چاہیے. جب میں نہ ہوں گی آپ کی خدمت کرے گا کون، اس دوپہر کی دھوپ میں سایہ کرے گا کون، زخموں سے چور جسم پہ مرہم رکھے گا کون. اے بابا آپ زخموں سے چور ہوں گے، آپ کے بدن میں تیر ہوں گے، اس وقت یہ بیٹی کام آئے گی. بابا بلا لو، بابا مجھے بھی لے چلو. سماعت زخموں سے چور جسم پہ مرہم رکھے گا کون، پیوست ہوں گے تیر جو ان کو نکال کے. یقیناً یہ بیت پیش کرنے کے لیے مجھ میں طاقت نہیں ہے. مولا مجھے قوت دیں، طاقت دیں کہ میں اسی انداز میں یہ بیت آپ تک پہنچا سکوں. رونا آپ کا کام ہے، جب جب تصور بلاؤ گے اب رو. پیوست ہوں گے تیر جو ان کو نکال کے، رہوں گی باہیں آپ کی گردن میں ڈال کے.
وصال کے روؤں گی باہیں آپ کی بس آخری توبہ پوری طاقت اکٹھا کر کے سماعت کر لیں میں خود ہی اپنے کاندھے پر میت اٹھاؤں گی میں خود ہی اپنے کاندھے پر میت اٹھاؤں گی دن رات بیٹھی آپ پر آنسو بہاؤں گی کشکول لے کے راستے میں بیٹھ جاؤں گی بس ہزاروں کوئی تمہید نہیں برداشت نہیں کر پاؤ گے کشکول لے کے راستے میں بیٹھ جاؤں گی جو بھی ملے گی بھی کہ مجھے رب کے نام سے جا کر کفن خریدوں گی بازار عام سے جا کر کفن خریدوں گی بازار عام سے جا کر کفن خریدوں گی بازار عام سے وقت فراق دست دعا ہے اٹھا ہوا اشکوں سے ہے حسین کا چلو بھرا ہوا محسن جو دیکھا باپ کا دل غم زدہ ہوا تصویر اضطراب کی آنکھوں میں پھر گئی بیٹی کھڑی کھڑی صفے ماتم پہ گر گئی بیٹی کھڑی کھڑی صفے ماتم پہ گر گئی بیٹی کھڑی کھڑی صفے ماتم پہ گر گئی سغرا نے آج دیکھا ہے بچوں کو خواب میں مجلس کا ٹائم ہو گیا میرے خیال میں مجلس کا وقت ہو گیا نا ابھی مجلس بھی ہے ہاں تو بعد میں پھر پڑھ لیں گے کیا دیکھ لو تو دیر ہو جائے گی مجلس کے انتظار میں مومنین لگے گا نا تب لگوائے مصروف اعضا انجمن دستے معصومیہ بڑا گاؤں بھوسی صاحبیاز شفقت تقی شفقت اپنے مخصوص انداز میں نواب پیش کر رہے تھے اس کے بعد انجمن فیض حسینی خادم ذوالجناح ارسامہ آمادہ نماز عشق حسین کے لیے رہے انجمن دستے معصومیہ بڑا گاؤں بھوسی نماز عشق حسین میں مصروف ہے یا حسین ماتم کریں حیدر مولا حیدر مولا